الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں پاکستان بننے کے پس منظر میں علماء و مشائخ کی جو قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے اور ہمارے وہ اکابر، ہمارے وہ اسلاف اور ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہماری قومیت کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اور ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، اللہ کریم ان سب کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پاکستان بنانے کی جو تحریک ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو 40 سے لے کر 47 تک یہ جو 6-7 سالہ دور ہے، صرف اتنے ہی دور کو تحریک پاکستان عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دور تو ظاہر ہے پاکستان بنانے کی تحریک کا دور ہے ہی، لیکن صرف اتنا ہی دور نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اس خطے کے اندر بہت ساری تحریکیں چلیں، اور وہ جتنی بھی تحریکیں چلیں وہ ساری کی ساری تحریکیں قیام پاکستان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ سارے کا سارا دور گویا تحریک پاکستان کا ہی دور ہے، اور وہ ساری تحریکیں پاکستان کی بنیادی حیثیت کی حامل تحریکیں ہیں۔ ورنہ اگر صرف یہ 6-7 سالہ دور ہی تحریک پاکستان کا دور گنا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1856 میں جب انگریز نے اس خطے پر پورا اپنا تسلط قائم کر لیا تو گویا مسلمانوں نے دل و جان سے غلامی کو قبول ہی کر لیا، اور 1940 تک کسی کو ہوش ہی نہیں آیا کہ انگریزوں کی غلامی سے وہ جان چھڑائے، کوئی تحریک بنے اور کوئی اس غلامی سے نکلنے کی کوئی راہ سوچے۔ اتنا عرصہ مسلمان بے ہوش رہے، غلامی کو دل و جان سے انہوں نے کیا قبول کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب سے انگریز اس خطے پر قابض ہوا، مسلمان علماء، مشائخ اور عام شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ انگریز کے حکومت کے خلاف برسر پیکار رہے، اور اپنے اپنے طور پر ہر ایک نے اپنی قربانی پیش کی، اپنا کردار پیش کیا،
اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے ہر ایک نے اپنی جد و جہد اور مساعی کو پیش کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ 6-7 سالہ دور ہے جو آزادی کی تحریک کا دور ہے، اس سے پہلے بھی جتنی تحریکیں چلیں مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ انگریز سے کس لحاظ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پہلے تحریک ترک موالات چلی، تحریک ہجرت ہوئی، تحریک خلافت ہوئی، خدام کعبہ کی تحریک، بہت ساری تحریکیں اس سے پہلے چلیں، وہ ساری کی ساری قیام پاکستان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس دور کے اندر ہمارے جن علماء نے، جن مشائخ نے قربانیاں دی ہیں، صرف ان کی قربانیوں کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ نسل نو کو اندازہ ہو سکے کہ آج جس وطن کے اندر ہم آزادی کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، اس وطن کو بنانے کے لیے بڑوں نے قربانیاں کتنی دی تھیں۔ حضرت مولانا سید حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کون نہیں جانتا۔ حسرت موہانی نے انگریز کے خلاف مضمون لکھا، اور ظاہر پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر انگریزی حاکم تھا، اسی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا تھا اور اسی سے آزادی حاصل کرنا تھی، تو انگریز کے خلاف مضمون لکھا جو اخبارات میں چھپا اور مقبول عام ہو گیا، اتنا مقبول عام ہو گیا کہ انگریز حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ انہوں نے حسرت موہانی کو پکڑا، گرفتار کیا اور پوچھا کس نے یہ مضمون لکھا؟ آپ نے قبول کیا کہ یہ مضمون میں نے لکھا ہے، تمہارے خلاف یہ جذبات میرے دل کی آوازیں ہیں۔ چنانچہ مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بامشقت 2 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ساتھ ہی 500 روپے جرمانہ بھی سنا دیا گیا۔ اور یہ جو بامشقت قید تھی، یہ کتنی بامشقت تھی، اس کے بارے میں حسرت موہانی خود مشاہد زندہ میں لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بامشقت اتنی سزا تھی کہ سال بھر روزانہ مجھے 1 من گندم دی جاتی، جس کو میری ذمہ داری ہوتی کہ پیس کے دینا ہے، اور ظاہر ہے وہ چکی کے ساتھ آٹا پیسا کرتے، روزانہ 1 من گندم پیسنے کی میری ڈیوٹی ہوتی، اور پھر جب میں روزانہ کی بنیاد پر من گندم پیس دیتا اور اہل کاروں کے حوالے کر دیتا، تو گورنمنٹ خواہ مجھے سزا دینے کے لیے اس آٹے میں سے کچھ آٹا چوری کروا لیتی۔ شام کو جب آٹے کا وزن کیا جاتا تو کچھ سیر آٹا کم ہوتا، جتنا آٹا کم ہوتا پھر میرا بدن ننگا کر کے ننگے بدن پر جتنے سیر آٹا کم ہوتا اتنے کوڑے لگائے جاتے۔ یہ مولانا حسرت موہانی فرماتے ہیں کہ اس قید بامشقت کے درمیان ایسا بھی ہوتا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب وہ بیل جوتے جاتے تو کبھی ایک بیل ہوتا، دوسرے بیل کی جگہ پر مجھے جوتا جاتا۔ یہ علماء ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم پر زمانہ ناز کرتا ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، نسل نو کی حفاظت کے لیے یہ کن کن راہوں سے گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف بیل جوتا جاتا، دوسری طرف مجھے جوتا جاتا، اور اس طرح ہماری مشقت سے پانی کو کنویں سے نکالا جاتا۔ 10 ماہ گزرے میری قید کے، تو ان کے والد ماجد، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جس کو اتنی سخت سزا دی گئی ہو، والد کا جنازہ پڑھنے کی اجازت کس نے دینی تھی؟ حکومت نے اب یہ آفر کی کہ اب بھی انگریز کے خلاف جو تم نے لکھا ہے اس پر معافی مانگ لو، تمہیں رہائی دے دی جائے گی۔ مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب یہ تھا کہ جو لکھا ہے صحیح سمجھ کر لکھا ہے، اس پر اپنی جان کی قربان کر دیں گے، معافی مانگنے کا اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ قید بامشقت تو آپ نے اس طرح کاٹ لی،
لیکن جو ساتھ 500 روپے جرمانہ آپ پر عائد کیا گیا تھا، جرمانہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انگریز ظالم نے، آپ کے پاس تو جائیداد بھی نہیں تھی جو بیچ کر وہ پیسے پورے کیے جاتے جرمانے کے، آپ کے پاس گھر میں صرف ایک لائبریری تھی۔ اس ظالم نے وہ لائبریری چوک پر رکھ کر نیلام کی، اور اتنی سستی نیلام کی کہ حسرت موہانی کی لائبریری کا مول اور قیمت صرف 20 روپے مقرر کر دی۔ یعنی جس کی زندگی کی کمائی ہو اور ایک ایک ورق جوڑ کر اس نے لائبریری بنائی ہو، اور اپنے ذوق اور شوق اور زندگی کا اس کو آسرا سمجھتا ہو، اس بندے کی لائبریری اتنی ارزاں فروخت کر دی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ یہ ہماری تحریکی آزادی کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں جن کا نام مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اسی طرح ہماری تحریک آزادی کے ایک اور بہت بڑے ہیرو پیر غلام مجدد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ضلع نواب شاہ مٹیاری کے مضافات میں رہنے والے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، غلام مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر ہیں، شیخ طریقت ہیں، اور آباء و اجداد سے حضور مجدد الفسانی کے زیر اولاد میں سے ہیں، تو آباء و اجداد سے سلسلہ پیری مریدی آ رہا ہے، اور ذہین اتنے ہیں کہ 17 سال کی عمر کے اندر آپ فارغ التحصیل ہو گئے، مکمل عالم ہیں، اور 300 علماء کی موجودگی میں آپ کے والد ماجد نے آپ کو دستار خلافت سے، دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے ان کا تعارف یہ ہے۔ انگریز سے ظاہر اس وقت یہاں پر انگریزی حاکم ہے، انگریز سے نفرت ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور انگریز نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے انہیں دام تزویر میں لایا جائے، اس بندے کو قابو کیا جائے، یہ بندہ ہمارے خلاف بڑا مؤثر استعمال ہو سکتا ہے، اس کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے بڑے زور لگائے، بڑے جتن کیے، آفریں کی، لالچیں دیں۔ چنانچہ آپ کو یہ آفر پیش کی گئی کہ حضور آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیتے ہیں، قبول فرمائیں۔ اور ظاہر ہے یہ شمس العلماء کا خطاب آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کسی کو سینٹ کی سیٹ دی جاتی ہے، یا آج کسی کو کوئی وزارت کا قلمدان سونپ دیا جاتا ہے، اس وقت خطاب کا یہ مطلب ہوتا تھا، یہ سٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ کہا گیا انگریز کی طرف سے کہ شمس العلماء کا خطاب دیتے ہیں، فرمایا ہمیں نہیں چاہیے تمہارا خطاب۔ کہا گیا کہ صوبہ نواب شاہ کے اندر ایک پورا علاقہ آپ کے خاندان کے نام پر کر دیتے ہیں، اس کا نام ہی سرہند آباد کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے علاقہ بھی اپنے نام نہیں چاہیے۔ اس نے لالچ دی، آپ نے لالچ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انگریز نے کہا کہ اگر آپ ہمارے خلاف آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے، قید کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا قید تو ہمارا خاندانی ورثہ ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے جد امجد مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قلعہ گوالیار کے اندر باقاعدہ جہانگیر نے گرفتار کیا تھا، اور اگر ان کی نسل میں سے مجھے بھی گرفتاری کا اعزاز ملتا ہے تو یہ تو ہمارا خاندانی ورثہ ہے، اس سے ڈرانے والی بات کون سی ہے؟ چنانچہ آپ نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا، انگریز نے آپ کو قید کر لیا، مقدمہ آپ پر بنا، اور جب آپ کو قید کر کے مقدمہ بنا تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ فرمانے لگے مجھے افسوس ہے کہ مجھ پر مقدمہ صرف انگریز کے خلاف فتویٰ کا بنا ہے، کاش کبھی ایسا ہوتا کہ آج مجھ پر مقدمہ کسی انگریز بادشاہ پنجم کے قتل کا بنتا اور میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگین ہوتے، یہ مقدمہ مجھ پر بنتا تو میرے لیے باعث فخر تھا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قید و بند کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی، لالچوں کو اور آفروں کو ٹھکرایا، اور پھر جس جیل خانے کے جس کمرے کے اندر آپ کو قید کیا گیا اس کے اندر سزا اتنی سخت کر دی گئی
کہ سخت سردی کے موسم کے اندر کمرے میں پانی چھوڑ دیا جاتا تاکہ آپ اس کمرے میں آرام بھی نہ کر سکیں، نماز بھی نہ پڑھ سکیں، سکون بھی نہ کر سکیں، لیکن آپ نے وہ تکلیف برداشت کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جیل کے اندر آپ کے پاس ایک قرآن مجید تھا، ایک تھیلی کے اندر، بیگ کے اندر۔ جیلر آیا اور اس نے اس قرآن مجید والی تھیلی کو ٹھوکر ماری۔ جب تک بات اپنی ذات پر تکلیف اور اذیت کی تھی برداشت کرتے رہے، لیکن اب چونکہ قرآن مجید کی توہین کا معاملہ پیش آ گیا، جب جیلر نے قرآن مجید کی تھیلی کو ٹھوکر ماری تو آپ سے رہا نہ گیا، اسی وقت طیش میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ دیا۔ چنانچہ ہاتھا پائی، لڑائی ہو گئی۔ آپ کے بھی ظاہر ہے جیلر اگرچہ جیلر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے جیل کا، لیکن جتنا عرصہ آپ جیل میں رہے قیدی آپ کو بھی تو دیکھتے تھے، اس لیے لڑائی کی نوبت بڑھی، معاملہ حکام اعلیٰ تک گیا اور بڑے آفیسر آئے اور انہوں نے آ کر جیلر کو سرزنش کی کہ تمہیں کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ غلام جان سرحدی کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی توہین تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضور پیر غلام جان سرحدی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیل برداشت کر لی اور آپ سے یہ کہا گیا، ایک بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ حکومت لوگوں کو خریدتی ہے، وہ علماء کے روپ میں بھی خرید لیتی ہے اور مشائخ کے روپ میں بھی لوگوں کو خرید لیتی ہے۔ تو لڑکانہ کے ہی ایک پیر صاحب رات کے وقت پیر غلام جان کی بارک میں آئے اور انہیں آ کر کہنے لگے کہ تم باز نہیں آتے انگریز کی مخالفت سے، تو معافی نامہ پر دستخط کر دو، ورنہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر تم نے دستخط نہ کیے، معافی نہ مانگی، تو یہ حکومت تجھے گولی مار دے گی۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی، لیکن پیر غلام جان سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ تو نے معافی مانگ لی ہے، لگتا یہ ہے کہ تو نے معافی مانگ لی ہے، اور اب تو میرے ایمان کا بھی سودا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ جان جا سکتی ہے، لیکن جو موقف حقانیت پر مبنی سمجھتے ہوئے ہم نے اختیار کر لیا ہے، اس موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو علاقے نام کرنے کی آفریں ہوتی ہیں لیکن ٹھکرا دیتے ہیں، اور ظالم ہمیشہ کرتا یہ ہے کہ پہلے لالچ دے کر رام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لالچ سے کام چل جائے تو فابہا، ورنہ وہ جبر و تشدد سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ہمارے پنجاب میں بہت بڑا آستانہ سیال شریف آستانہ ہے، سیال شریف کے سجادہ نشین اور تاجدار حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کی داستان یہ ہے کہ انگریز حکومت نے آپ کو کہا کہ آپ کو تقدس مآب کا خطاب دیتے ہیں، قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا میں حضور کی غلامی میں ہوں اور پیر پٹھان کی نسبت میں ہوں، میرے لیے اس سے بڑا خطاب اور اعزاز دنیا کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اپنے شیخ کی غلامی کی نسبت کافی ہے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی خطاب مجھے نہیں چاہیے۔ تو تقدس مآب کا خطاب آپ نے قبول نہیں کیا۔ پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ انگریز کی مخالفت نہ کریں، آپ نے فرمایا انگریز ظالم ہے، اس کی مخالفت ہمارا دین ہے، ہم کریں گے مخالفت۔ چنانچہ مخالفت انگریز کے جرم میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اس کمرہ میں قید کیا گیا جس کمرہ میں پہلے گوبر پھیلایا گیا، پھر گندا پانی اس کے اندر چھوڑا گیا تاکہ یہ اس کمرہ میں نماز پڑھنا تو درکنار بیٹھ بھی نہ سکے۔ اتنی سخت سزا اس کمرے میں آپ کو دی گئی، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے سر نہیں جھکایا اور مصلحت کا رستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کی راہ پر ڈٹے رہے، تو پھر آپ کی جو جائیداد تھی، آپ کی جو زمینیں تھیں،
درگاہ شریف کی جو زمینیں آپ کی زمینیں 11.5 مربع زمین، یہ صرف نام لینے میں بڑا آسان ہوتا ہے، 11.5 مربع زمین گورنمنٹ نے آپ کی ضبط کر لی اور کہا کہ اگر حکومت کی مخالفت سے باز نہیں آتے تو سزا بھی ملے گی، جائیداد ضبط بھی کر لی جائے گی۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب یہ تھا کہ جب تک میرا یہ ایمان نہ ہو کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے مجھے رسوا نہیں کر سکتی، اس وقت تک میرا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو دوسروں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ 11.5 مربع زمین کیا ہوتی ہے، یہ قید و بند کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں، ہم یہ ساری برداشت کریں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ چونکہ بہت بڑی خانقاہ کے تاجوار تھے، اس لیے آپ کے پاس جو حکومت کی طرف سے جو آپ کے پاس آتی رہیں وہ سفارشیں کہ جناب ہاتھ ہولا کرے، حکومت کے ساتھ مصالحت اختیار کرے، وہ بڑے بڑے لوگوں کی آتی رہیں۔ مثلا اس وقت جو پنجاب کا وزیر اعظم تھا سردار سکندر حیات، اس نے آپ کو یہ خط لکھا اور کہا کہ حضور آپ جس مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس کے حق میں آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اس مسلم لیگ کا لیڈر مسٹر جناح وہ تو مسلکن شیعہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قائد اعظم سنی تھے لیکن آپ کے خاندان کے کچھ افراد شیعہ تھے، ان خاندان کے افراد کی وجہ سے آپ کو بھی اس دور میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو شیعہ کہہ کر یہاں کی غالب اکثریت اہل سنت کے دلوں سے ان کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ شیعہ تھے، آپ ان کے پیچھے کیا لینے جاتے ہیں؟ تو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ چلو مسلم لیگ کا لیڈر تو شیعہ ہی صحیح، تمہارا جو کانگریس کا لیڈر ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو وہ تمہارا چھوٹو رام، وہ تو ہندو ہے، تم اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ یعنی آپ نے اس کو لاجواب کر دیا کہ ہمارے لیڈر پر سنی نہ ہونے کا الزام لگا کر اپنے لیڈر کی شکل بھول گئے ہو، وہ تو ہے ہی ہندو۔ اسی طرح جو یہاں کا وزیر اعلیٰ تھا سردار خضر حیات ٹوانا، اس نے جب یہ دیکھا کہ گرفتار بھی کیا گیا، جائیداد بھی ضبط کی گئی، سیاسی طور پر دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی طور پر بھی تحریک پاکستان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس نے آخری حربہ اپناتے ہوئے اس نے کہا حضور لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس نے کہا لاکھوں روپیہ بھی دیتے ہیں، جو زمین ضبط کی گئی وہ بھی دیتے ہیں، اور بھی کئی مربع زمین دیتے ہیں، لیکن شرف صرف اتنی ہے کہ مسلم لیگ کی حمایت سے باز آ جائیے، کانگریس کی مخالفت نہ کریں، انگریز کی مخالفت نہ کریں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو چند لاکھ روپے کی بات کر رہے ہو اور چند مربع زمین کی بات کر رہے ہو، قسم بخدا اگر ساری روئے زمین کے خزانے بھی میرے قدموں میں لا کر رکھ دو تو بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی والہانہ وابستگی تھی اپنے مقصد کے ساتھ، تب جا کر یہ ملک بنا ہے، اور اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اور عام لوگوں نے نہیں، بڑے خاص اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح بیربل شریف کے تاجدار حضرت خواجہ عمر بیل بروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 1946 کے اندر الیکشن ہو رہا تھا، مسلم لیگ اور کانگریس آپس میں مد مقابل تھی، اس وقت اگر کانگریس کی اکثریت ہو جاتی تو ظاہر ملک کبھی بھی نہ بنتا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ مسلم لیگ کو کامیاب کروایا جائے،
اور لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، اس کے لیڈر قائد اعظم ہیں۔ چنانچہ 1946 کے الیکشن میں ملک خضر حیات ٹوانا اس نے مسلم لیگ کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے خواجہ عمر بیل بروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رام کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور کافی ساری رقم نذرانے کے طور پر دے کر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ رکا لکھا کہ حضور ہماری طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرمائیں۔ اب اس کا خاص کارندہ آیا، نذرانہ لے کر آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جب وہ رکا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہ رکا پڑھ کر اس کی پشت پر یہ لکھا کہ نذرانہ نہیں، سودا ہے یہ پیران حرم کا، کہ یہ تم نذرانہ نہیں دے رہے، میرے ایمان کا سودا کر رہے ہو، اور ہمیں یہ سودا منظور نہیں۔ آپ نے وہ نذرانہ، وہ پیسے، وہ رکا واپس کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا وہی کارندہ آپ سے ملنے کے لیے پھر آیا تو آپ نے پوچھا کہ جب تم نے وہ پیسے واپس جا کر کیے تھے تو وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا تھا، اس کے تاثرات کیا تھے؟ اس کارندے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے تاثرات یہ تھے کہ پیر صاحب کو کبھی ہم سے کام جو نہیں پڑا، اس لیے وہ ہماری اہمیت سے واقف نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وزارت اعلیٰ کیا ہوتی ہے، اختیارات کتنے ہوتے ہیں، وسائل کتنے ہوتے ہیں، انہیں ہم سے کبھی کام جو نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ زندگی میں بھی کبھی ان سے کوئی کام پڑے گا بھی نہیں۔ ہم اپنی دنیا میں مست رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کبھی کوئی کام نہیں پڑے گا۔ اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار ملک خضر حیات اس نے اپنا ایک اور کارندہ بھیجا کچھ عرصے کے بعد کہ جناب آپ باز آ جائیں مسلم لیگ کی حمایت سے، ورنہ یہ جو مال جائیداد، یہ جو مال مویشی آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا ضبط کر لیا جائے گا، سب کچھ جاتا رہے گا، یہ جو خانقاہیں بنی ہیں، مرید آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رونقیں لگی ہیں، یہ سارا کچھ جاتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا سارا کچھ بھی لے لیں تو بھی ہم سے ہمارا مصلی تو نہیں چھین سکتے، ہماری تسبیح تو نہیں چھین سکتے، ہمارا لوٹا نہیں چھین سکتے، ہماری کل متاع یہی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوق خدا کے لیے ہے، اور مخلوق خدا کے لیے ہی ہم یہ ساری تگودو کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیں وہ ہمارے اکابر جن کا آج ہماری نسل و نو نام بھی نہیں جانتی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام تو لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کا کردار کتنا ہے۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس وقت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور ساری قوم نے متفقہ طور پر پوری ملت اسلامیہ کا آپ کو امیر منتخب کیا ہوا تھا۔ علماء نے، مشائخ نے، بڑے بڑے مشائخ اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور سب نے متفقہ طور پر ساری ملت اسلامیہ کا امیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر کیا تھا، اور آپ کا لقب ہی امیر ملت تھا۔ اور آپ کی خدمات صرف اس ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عرب علاقے کے اندر آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ ہندوستان آپ کو امیر ملت کہتا، اور عرب لوگ آپ کو ابو العرب کہہ کر پکارتے تھے، یہ عربوں کی کفالت کرنے والا بندہ ہے۔ تو امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو دو ٹوک لفظوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہاں دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک کانگریس ہے، ایک مسلم لیگ ہے۔ مسلم لیگ کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی ہے اور کانگریس کے اندر ہندوؤں کی نمائندگی ہے۔ اس کانگریس کی جماعت کے اندر جو مسلمان شامل ہیں وہ اسلام کا جھنڈا لے کر نہیں گئے، وہ ہندوؤں کی ہم نوائی کے اندر گئے ہیں۔ تو ان دو جماعتوں کے اندر ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے، ایک طرف کفر کا جھنڈا ہے، بتاؤ تم کس جھنڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے سارے لوگ یہی کہتے کہ ہم اسلام کے جھنڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے جھنڈے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر قائد اعظم کی حمایت کرو، مسلم لیگ کی حمایت کرو۔ اور آپ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے
کہ جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتے اور مسلم لیگ کی حمایت نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، انہیں مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہ کرو۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور اگر مسلم لیگ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے۔ اسے مسلم لیگ کے بائیکاٹ کی سزا یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ فتویٰ دیا کرتے امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی قائد اعظم کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1943 میں بمبئی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ تحریک خاکسار کے ایک کارکن نے آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے۔ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہی پتا چلا کہ قائد اعظم پر حملہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے جب کسی تحریک کا لیڈر ہی فوت ہو جائے، وہی محفوظ نہ ہو، تو وہ تحریک اپنی منزل کیسے پائے گی؟ مقدمہ بڑا اہم ہے، منزل بڑی کٹھن ہے۔ اس کے لیے جس شخصیت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ شخصیت بڑی موزوں ہے۔ اگر اس شخصیت پر اس طرح حملہ ہو گیا، ان کی جان جاتی رہی، تو پاکستان کیسے بنے گا؟ فوراً آپ قبلہ روح ہو گئے، دعا کی، پھر قائد اعظم کو خط لکھا اور تسلی دی، اور 7 تحائف بھی دیے، اور تسلی میں یہ لکھا کہ آپ پر حملہ ہوا، پریشان نہ ہوں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے دین کو اور مشن کو مٹانے کی کوشش کی، نمرود ذلیل ہو گیا، لیکن اس کی دشمنی حضرت ابراہیم کی ترقی کا باعث بن گئی۔ اسی طرح ابو جہل نے سرکار کے مشن کو مٹانے کی کوشش کی، ابو جہل ذلیل و رسوا ہو گیا، اس کی دشمنی سے اسلام کو عروج اور ترقی ملی۔ تو اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ جس کو وہ کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے بھی اگر دشمن پیدا ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ منزل قریب آ چکی ہے۔ اس انداز سے آپ نے تسلی دی، اور ساتھ ہی خاص قرآن مجید بھیجا، جائے نماز بھیجا، تسبیح بھیجی، اور تسلی دے کر خط بھی بھیجا۔ قائد اعظم نے جواب میں یہ لکھا، خط لکھا کہ آپ نے مجھے قرآن مجید دے کر بھیجا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ میں انگریزی تعلیم یافتہ ہوں، قرآن کی وہ تعلیم میرے پاس اتنی باریکی کے ساتھ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اب میں مسلمانوں کا لیڈر بن چکا ہوں، تو اگر میں خود قرآن کو سمجھتا نہیں ہوں گا تو اسلام کی اور مسلمانوں کی کیسے میں قیادت کروں گا؟ اس لیے آپ نے قرآن بھیجا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، سمجھوں۔ تو میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے تراجم بھی منگوا لیے ہیں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ایسے علماء میسر آ جائیں جو مجھے قرآن سمجھائیں۔ قرآن پڑھوں گا، سمجھوں گا، کوشش کروں گا۔ اور جائے نماز اس لیے آپ نے بھیجا ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے۔ اگر میں خود اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا تو لوگ میرا حکم کیسے مانیں گے؟ اس لیے نماز کی بھی پابندی کروں گا۔ اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ درود و سلام کثرت سے پڑھوں، اس لیے جو حضور پر درود و سلام نہیں پڑھتا، حضور کے لیے رحمت طلب نہیں کرتا، اس پر رحمت کہاں نازل ہوگی؟ اس لیے نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی سمجھوں گا، اور درود و سلام کی کثرت بھی کروں گا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ اکابر ہیں، یہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور عام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی بے پناہ قربانیوں سے، کوششوں سے یہ ملک ہمیں میسر آیا ہے، نصیب ہوا ہے۔ اللہ کرے ان کے درجات بلند ہوں، اور جو امانت وہ ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، اس امانت کو اسی طریقے پر چلائیں اور محفوظ رکھیں جس طریقے پر وہ چلانا چاہتے تھے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔